فجالست علی عروقها و فروقها، اور وہ اپنی جگہ پہ اسی طرح جا کے کھڑا ہوا، اس کی شاخیں بھی اس کے ساتھ ہیں، اس کی ٹہنیاں بھی اس کے ساتھ ہیں، اس کی بنیادیں جڑیں بھی اس کے ساتھ ہیں، وہ اپنی جگہ جا کے پھر کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب عرابی نے سرکار کے اس خادم نوکر غلام نے دیکھا کہ درخت نے سرور دو جہاں کی بارگاہ میں جھک کے سجدہ کیا، سرکار کے ذات درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا، فقال الاعرابی اذن لی یا رسول اللہ ان اقبل رأسک ورجلیک، یا رسول اللہ مجھے اجازت عطا فرما، میں آپ کے ہاتھ مبارک، میں آپ کے ہاتھ، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقبل رأسک، یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے، میں آپ کے سر انور کو بوسے دینا چاہتا ہوں، میں آپ کے سر انور کو اقبل رأسک، آپ کے سر کو چومنے کو جی کر رہا ہے، یہ درخت ہو کے آپ کے پاؤں سلی پڑ جاتے ہیں، ہم تو پھر بھی انسان ہیں، مسلمان ہیں، آپ اجازت عطا فرمائیں میں آپ کے سر انور کو چومنا چاہتا ہوں، اور ساتھ ہی عرض کی ورجلیک، آپ اجازت عطا فرمائیں میں آپ کے مبارک قدمین شریفین کو بھی چومنا چاہتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا ہاں، سر کو بھی چومنے کی اجازت ہے، میرے پاؤں کو بھی چومنے کی اجازت ہے، میرے پاؤں کو بھی چومنے کی اجازت ہے۔ تو عرابی نے سرور دو جہاں کے سر انور کا بوسہ لیا، سرکار مدینہ کے قدمین شریفین کا بوسہ لیا، ثم قال، اب اس نے دیکھا اجازت مل گئی ہے، اب ذرا آگے بڑھنا چاہا اس نے، ثم قال اذن لی ان اسجد لک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں نے آپ کے پاؤں مبارک بھی چوم لیے، میں نے آپ کا سر انور بھی چوم لیا، اب دل کر رہا ہے، عشق یہ صدائے بلند کر رہا ہے کہ آپ مجھے اجازت عطا فرمائیں ان اسجد لک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اب میں آپ کو سجدہ کرنا چاہتا ہوں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یسجد احد لاحد، فرمایا اس بات کی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے، اس بات کی اسلام اجازت، فرمایا سجدہ کسی بشر کو نہیں ہو سکتا، سجدہ اللہ کی ذات کے سوا کسی کو تعظیمی سجدہ کرنا میری شریعت میں نے خود حرام کر دیا ہے، فرمایا چومنے کی اجازت ہے، بوسہ دینے کی اجازت ہے، اے میرے خادم و نوکر اسلام کا حکم آ گیا ہے، ہم نے خود ہی تو اسلام بنایا، ہم نے خود ہی تو شریعت بنائی ہے، ہم بانی اسلام ہیں، سن میں کسی کو بھی سجدہ کرنے کی اسلام میں کوئی بیش نہیں ہے۔ اندازہ لگا جب سرکار دو جہاں کو سجدہ کرنے کی سرکار نے خود ہی اجازت عطا نہیں فرمائی، میں اور آپ پھر کون ہوتے ہیں؟ بات آپ کو سمجھ آئی؟ میں اور آپ سے میں نے کن کو مراد لیا ہے؟ یہ لٹیرے، یہ دو نمبر جعلی پیر، دین اسلام اور اولیاء کو بدنام کرنے والے پیر، جب تک مرید سجدہ نہ کرے اس وقت تک اس کے چہرے کا جو ہے نا وہ نظام ہی خراب رہتا ہے، سجدہ کرو گے تو اب میرے پکے مرید ہو، لعنت ہے تمہارے اس فعل میں، لعنت ہے تمہاری ایسی پیری مریدی پہ کہ جس میں رسول اللہ کی شریعت اور حدیث کو توڑ کے تم اپنی جھوٹی عزت بٹھانا چاہتے ہو۔ جب رسول اللہ نے اپنی رات کو سجدہ کرنے کی صحابی کو اجازت نہیں تھی تو تم کون ہوتے اپنے مریدوں کو کہنے والوں کو ہمیں سجدہ کرو؟ اللہ کے سوا تعظیمی سجدہ کائنات میں کسی کو نہیں دیا جا سکتا، عبادت کا سجدہ تو ہر بندے کو بتا ہے صرف اللہ کے لیے ہے، ہم تعظیمی سجدے کی یہ آج ہمارا تقریباً 30واں گھنٹہ چل رہا ہے، احادیث کی روشنی میں آپ کو درس میں عرض کرتا چلا آ رہا، آج تیسرے جمعے کا خطبہ ہے، ایک ہی مسئلہ لے کر آتے ہیں سرکار کی حدیث کی روشنی میں کہ زندہ یا کسی کو فات شدہ پیر صاحب کے مزار پہ یا اس زندہ کو رسول اللہ نے سجدہ کرنا حرام اور کبیرہ گناہ قرار عطا فرمایا، اور جو یہ کام کرے وہ شخص دوست کو چاہیے۔ اگر کسی پیر کا حکم ہے تو خدا کی قسم ہے جتنے اس کے مرید ہیں وہ کسی اور جگہ بیعت ہو جائے شریعت کی روشنی میں اس کا بندہ مرید ہی نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی پیر کہتا ہے نا مجھے سجدہ تعظیمی کرو، وہ اس اہل نہیں ہے کہ بندہ اس کا مرید ہو، اور جتنے مرید ہیں ان سب کی بیعت فارغ ہے، کسی اور اسلامی پیر کو تلاش کریں۔
یہ فاسق و فاجر ہے، اور فاسق و فاجر کی شریعت میں بیعت ہوتی نہیں۔ سرکار نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے صحابی سیدنا معاذ بن جبل، معاذ بن جبل یہ وہ مقدس صحابی ہیں جن کو سرکار نے خود یمن کا گورنر اور قاضی بنا کے بھیجا تھا۔ فرمایا جاؤ وہاں شریعت نافذ کرو، وہاں قرآن و حدیث کے مطابق فیصلے کرنا ہے، قرآن و حدیث کے مطابق فیصلے کرنا، جب کہ وہاں سے واپسی آتے ہیں۔ اسی طرح یہ معاذ بن جبل سرکار علیہ السلام نے جیسے آپ کو یمن کا گورنر اور قاضی بنا کے بھیجا تھا، وقتاً فوقتاً معاذ بن جبل ملک شام میں بھی تشریف لے جایا کرتے تھے، ملک شام میں بھی تشریف لے جایا کرتے۔ ایک دفعہ آپ ملک شام میں گئے، انہو اتى الشام فرعى النصارى فرأى النصارى يسجدون، آپ نے وہاں پر ملک شام میں عیسائیوں کو ملاحظہ فرمایا۔ کس مذہب والوں کو؟ اونچی بولے، عیسائیوں کو ملاحظہ فرمایا کہ وہ اپنے علماء اور اپنے پیروں کو سجدے کرتے تھے، اپنے علماء اور اپنے پیروں کو کیا کرتے تھے؟ کس ملک نے دیکھا؟ کس نے دیکھا؟ سیدنا معاذ بن جبل، ایسے مقدس صحابی جن کو سرکار نے یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تھا، اتنا مقدس صحابی، آخر کوئی اہلیت تھی تو سرکار نے پورے علاقے میں شریعت نافذ کرنے کی ذمہ داری ادا فرمائی۔ اور پھر آپ نے دیکھا وَرَأَى الْيَهُودَ يَسْجُدُونَ لِأَحْبَارِهِمْ، ملک شام کے یہودیوں کو دیکھا تو وہ بھی اپنے راہبین علماء اور پیروں کو سجدے کرتے تھے، علماء اور پیروں کو کیا کرتے تھے؟ سجدے کرتے تھے۔ فقال لأي شيء تفعلون هذا؟ قالوا هذا تحية الأنبياء۔ تو جناب معاذ بن جبل کیونکہ سرکار کے صحابی تھے، جب کوئی نیا کام دیکھے کوئی پڑھا لکھا شخص تو فوراً وہ سوال کرتا ہے۔ آپ نے بھی ان پہ سوال کیا اور تم یہ کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے پتہ جواب کیا دیا، یہ ہمارے انبیاء کی شریعت میں تھا کہ جو اچھا بندہ اس کی تعظیم کرتے اس کو سجدہ کر ڈالو، اس کو کیا کر ڈالو؟ یہ انبیاء کا حکم ہے، ہمیں اپنے انبیاء کا کیا ہے؟ حکم ہے، علماء کو سجدہ کرو، جو تمہارے پیر ہیں ان کو کیا کرو؟ سجدہ کرو، جو تارے کو دنیا تمہارے راہبین ہیں ان کو کیا کرو؟ سجدہ کرو۔ یہ کہتے ہیں قلت فنحن احق، تو میں نے دل میں سوچا کہ ان کے علماء کی جتنی بھی شان ہے، جتنا بھی ان کا مقام اور رتبہ ہو، ہمارے آقا کریم کا ان سے کئی درجے زیادہ ہے۔ جب یہ تعظیم کرتے ہو اپنے علماء کو سجدے کرتے ہیں، تو جب میں واپسی مدینے جاؤں گا تو میں بھی اپنے محبوب کو سجدہ کروں گا۔ جب یہ سجدہ کرتے ہیں یہودی اور عیسائی اپنے علماء کو، تو ہم اپنے آقا کریم کو سجدہ کیوں نہ کریں؟ ملک شام سے واپسی آتے ہیں، سرور دو جہاں علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ میں نے وہاں یہ دیکھا ہے، میں نے وہاں کہ وہ اپنے علماء اور پیروں کو کیا کرتے ہیں؟ کون کرتے ہیں؟ عیسائی۔ اونچی بولیں، عیسائی اور یہودی کون کرتے ہیں؟ عیسائی اور یہودی، تاکہ ان سجدہ ریزوں کو بھی سمجھ آئے کہ ہم کن کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں۔ اسلام کی یہ سنت نہیں، رسول اللہ صحابہ احباب کی یہ سنت نہیں کسی زندہ یا وفات شدہ کے مزار پہ سجدہ کرنا، یہ یہودی اور عیسائی کے مذہب میں رہ چکے۔ آج بھی وہ ایک دوسرے کو سجدہ کرتے ہیں، ان کے علماء ان کے پادریوں کو آج بھی ان کی عوام سجدہ رہے ہوتی ہے۔ سننا جب سرکار کی بارگاہ میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ وہ اپنے علماء کو سجدہ کریں، آپ کی شان کتنا عرفہ و اعلیٰ ہے، ہمارا دل کرتے ہیں ہم آپ کو سجدہ کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہم کاذبوا علی انبیائہم، فرمایا معاذ میرے غلام وہ جھوٹے ہیں۔ اندازہ لگائیں کس قدر حدیث واضح جملہ ہے۔
فرمایا اے معاذ انہم کذبوا علی انبیائہم، انہوں نے اپنے انبیاء کا بہتان مارا ہے، وہ کذاب ہیں، وہ جھوٹے ہیں۔ کسی نبی نے آج تک یہ کسی کو حکم نہیں دیا کہ مجھے سجدہ کرو۔ انبیاء جیسا سورہ بقرہ میں بھی اللہ کریم نے مفہوم بیان فرمائے، انبیاء کسی کو یہ نہیں کہتے کہ ہمیں خدا بنانا، انبیاء تو کہتے ہیں خدا وہ ہے جس کی ہم بھی عبادت کرتے ہیں، تم بھی اسی کی عبادت کرو۔ فرمایا انہوں نے اپنے انبیاء پہ جھوٹ بولا ہے۔ سن لے اے معاذ، جس طرح انہوں نے تورات انجیل زبور کو بدل ڈالا ہے، جس طرح انہوں نے تورات زبور انجیل کو بدل ڈالا ہے اور کہتے ہیں اللہ نے نازل کی، حالانکہ تبدیلیاں خود کی ہیں، اے معاذ انہوں نے سجدے کے معاملے میں بھی اسی طرح تحریف کی ہے اور بہتان انبیاء پہ ڈال رہے ہیں۔ سن لو، کائنات میں کسی کو سجدے دیے، فرمایا یہ جائز نہیں ہے کہ کسی نبی کے مزار پہ آ کے یا کسی ظاہر ظہور سامنے کھڑے ہوئے نبی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے۔ فرمایا میں حکم دیتا ہوں کہ اسلام اس کو حرام کرا دیتا ہے، میں تجھے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا، میں تجھے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اسی طرح بعض صحابہ نے، وقت نہیں ہے کیونکہ آخری قسط ہے آج اس موضوع کی، بعض صحابہ نے یمن میں یہ کام دیکھا، سرکار کی بارگاہ میں آئے تو سرکار نے جواب یہی دیا کہ شریعت اس بات کی تمہیں اجازت کہ تم مجھے سجدہ کرو، اسلام میں اس بات کی گنجائش، سجدہ اللہ کی ذات ہے، تعظیمی سجدہ تم مجھے، ہاں میری تعظیم کرو، تعظیمی سجدہ نہ کرو، میرا ادب ہے، میری تعظیم کرو، میری توقیر کرو، میری عزت کرو، لیکن سجدہ تعظیمی اسلام تم پہ حرام کرتا ہے، سجدہ تعظیمی اسلام تم پہ کیا کرتا ہے؟ حرام کرتا ہے۔ سننا، سرور دو جہاں مالک کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی جان نثار کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح دین اسلام سکھایا ہے، یہ جو اب حدیث آ رہی ہے بخاری میں بھی موجود ہے، صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، اندازہ لگانا کہ کسی کے دربار میں سجدہ کرنا کتنا بڑا ظلم عظیم ہے۔ اور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، سرکار کی بیوی روایت کرتے ہیں، کوئی دور کا راوی نہیں، سرکار کے گھر سے روایت ہے، آپ کی بیوی اور سیدتنا عائشہ صدیقہ ام المؤمنین سلام اللہ علیہا وہ مقدس ہستی ہیں، وہ مقدس خاتون ہیں جن کی پاک دامنی کو اللہ کریم نے، جن کے پاک دامن ہونے کی گواہی مالک کائنات نے قرآن مجید میں 18 آیات بینات نازل فرما کے ان کی پاک دامنی کی گواہی عطا فرمائی۔ اتنی بڑی شان کی مالک خاتون اور مومن کی ماں اور مصطفیٰ کریم کی پیاری بیوی اس حدیث کی راوی ہے، بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے۔ کسی طرح حدیث کی سند پہ کلام ہو سکتا ہے؟ نہیں، حدیث کی سند ٹھیک نہیں ہے، کیسے ٹھیک نہیں ہے؟ متفق علیہ حدیث ہے، اور راویہ وہ مقدس خاتون ہے جن کی شان میں اللہ نے قرآن میں 18 آیات بینات نازل فرمائی۔ صرف ایک موضوع پہ کہ لوگوں میرے محبوب کی بیوی پاک دامن ہے، میرے محبوب کی بیوی بقایا جو شان ہے وہ علیحدہ ہے، یہ ایک موضوع پہ 18 آیات بینات۔ شاید کائنات میں ایسی کوئی خاتون نہیں آئی کہ جس کی پاک دامنی کی اللہ نے گواہی دی ہو اور گواہی دیتے ہوئے قرآن کی 18 آیات بینات نازل فرما دی۔ آپ بھی بات کرتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد۔ کہتی ہیں جب سرور دو جہاں اپنے آخری ایام میں، اپنی حیات ظاہری حیات مبارک ہے، جب آپ بیمار ہوتے ہیں ظاہری طور پہ، جب آپ بیمار ہوتے ہیں، اب یہاں پہ ممکن ہے سوال ہو کہ خود تو بیماروں کو شفا دیتے تھے، صحابہ اپنے مریضوں کو لے کے آتے تھے، 10 سے شفا کرتے ٹھیک، تو خود کیوں بیمار ہیں؟ بھائی بتا کے جا رہے ہیں
اگرچہ ہم اس میں بھی قدرت رکھتے ہیں، لیکن بتانا یہ مقصود ہے، محدثین نے اس حدیث پہ کلام کیا کہ میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نہیں ہوں، میں عبداللہ، میرا اللہ بھی وہی ہے جو تمہارا اللہ ہے، میں خود اللہ نہیں ہوں، میں خود اللہ نہیں ہوں۔ ظاہری طور پہ یہ معاملہ جاری کرتے ہی امت کو درس دیا ہے کہ میرے معجزات کو دیکھ کے کہیں مجھے اللہ نہ بنا دینا، میں اللہ کا بندہ ہوں، لیکن ہوں عبد خاص، کہ میرے جیسا نہ کوئی آیا نہ کوئی آ سکتا ہے۔ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلام یہ رسول میں مولوی کو قبول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی ضرور ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث موجود، سرور دو جہاں نے اپنے اس ظاہری مرض مبارک میں کہ جس مرض میں مبتلا ہو کے آپ نے اس دنیا کو خیر بات فرما دی، اس مرض مبارک میں سرکار علیہ السلام نے فرمایا، جملے غور سے سننے کے قابل ہیں، لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر عیسائیوں پر۔ یہ وہی نبی ہے جو فرماتے ہیں بخار پہ بھی لعنت نہ بھیجا، ایک بیماری پہ لعنت بھیجنے کی اجازت نہیں، ایک بیماری کو برا کرنے کی اجازت نہیں، اسی زبان مقدس سے جملے نکل رہے ہیں، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر عیسائیوں پر۔ آگے فرمایا وجہ کیا ہے؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، فرمایا میں نے یہ بددعا یہودیوں عیسائیوں کو اس لیے دی ہے کہ اللہ کی ان پر لعنت ہو، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبر پہ جا کے سجدے کرنا شروع کر دیا۔ اس گناہ کو سرکار اتنا جلد سمجھتے تھے کہ سرکار اور بھی کچھ جملہ بول سکتے تھے، فرمایا اللہ کی ان پہ لعنت ہو، کیونکہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبر کو کیا کیا ہے؟ سجدہ بنا رکھا ہے۔ فرمایا اللہ کی یہودیوں میں بھی لعنت ہے، اللہ کی عیسائیوں میں بھی لعنت ہے، اور وجہ کیا بیان کی، جرم کیا ہے ان کا؟ فرمایا کیونکہ اپنے انبیاء کی قبر پہ کیا ہو جاتے ہیں یہ لوگ؟ سجدہ ریز ہوتے ہیں، اور درباروں پہ جھکنے والوں، درباروں کو سجدے کرنے والوں، سنو اپنے محبوب مقدس علیہ السلام کا فرمان علی شان، دیکھو اہل سنت اس چیز کا نام نہیں کہ اپنی جھوٹی عقل کو سامنے رکھا جائے، اہل سنت مسلک اس چیز کا نام ہے کہ ہر کام رسول اللہ کی سنت و شریعت کے مطابق لگانی ہے۔ یہ میرا عظیم مسلک ہے، اہل سنت کا مسلک کسی صورت کی رسول اللہ کی حدیث کی نافرمانی گوارا اور برداشت نہیں کرتا، خواہ وہ اپنے گھر میں ہی باتیں لاگو ہوں، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پرواہ اس بات کی رکھا کریں کہ اس کام میں کہیں سرکار کی اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہوگا۔ کیا ہوگا اگر دو چار لونڈے ان باتوں کو سن کے ہمارے خلاف بولیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہمیشہ جب حق آتا ہے نا، باطل اپنی بہت آگ مر جانا کرتا ہے۔ کسی کو ہوگی تکلیف ان جملوں سے تو رسول اللہ سے جا کے شکایت کرے، جن کی احادیث ہم سرکار کے وسیلے سے آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ ہاں اگر حدیث صحیح نہ ہو تو پھر جو چور کی سزا ہو مجھے دی جا سکتی ہے، ورنہ میرا کیا جرم ہے؟ پھر اگر میرے اوپر کوئی فتویٰ ہونا ایسی حدیثیں بیان کرتا ہے، ایسے فتوے دیتا ہے، تو پھر جس معلوم کی حدیثیں جو میرے اوپر لگا ہو وہی سرکار پہ بھی لگا دیتا۔ شرم و حیا نہیں ہے کچھ لوگوں میں، اندازہ لگا